اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے، نویں سورت، پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے، آخری سورت، بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے، اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے. میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں، اس کا سٹرکچر، اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے، اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی، تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی، ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے، چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں، آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں، عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں، اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے، بقرہ، وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھینس کے بارے میں بات ہونی ہے، اور کیا بات ہونی ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے، لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا، اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا ان سوالات کا. میں نے سوال اپنے پاس رکھے، میری بری عادت ہے، مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے، خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، جو کوئی پوچھنے کا سوال ہے، اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری بس ایک دماغ میں ایک بات آ گئی، مجھے اس کا جواب چاہیے. تو میں اس سفر پہ نکلا، کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں، اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں. اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے، اس کام کی اکثریت، اور اس کا ایکسپوجر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں، جو اکثریت ہے امت کی غیر العرب، ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے، وہ ایسی علمی کتابیں ہیں، ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کورس، میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں، 2005 میں، ڈیوائن سپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بالکل عربی نہیں آتی، اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا. اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی، الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے،
یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں ییل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، قرآنک اسٹڈیز کے اندر، ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے.